اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وسیلہ ٹی وی کی طرف سے میں ہوں احمد سعید جنجو۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا قبول ہونے کے اوقات اور طریقہ جو ہر شخص نہیں جانتا۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو چلتے اپنے وظیفہ کی طرف۔ دعا مانگنے کے اوقات اور طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کیا کرو، تو اس سے دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ نمبر 1، غائب کے لیے دعا مانگو تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ نمبر 2، جب بھی دعا مانگو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کو بھی یاد رکھو۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ نمبر 3، اپنی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یاد رکھا کرو۔ جب دعا کریں تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو بے حد پیار آتا ہے کہ اس شخص نے اپنی دعا میں میرے محبوب کو بھی یاد رکھا، تو اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، سجدے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، اذان کے وقت بھی مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، بارش کے وقت مانگی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سفر کے دوران مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ افطار کرنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، دعا اگر عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے ڈبے میں سبسکرائب لکھے ہوئے پر کلک کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔